لیکن ہم بھی مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. ہمارا چلن، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہمارا تمدن، ہمارا رہن سہن، ہمارے گھر کے جتنے بھی معاملات کیا ہے؟ سارے کے سارے یہودیانہ یا عیسائیانہ ہے. کفار کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، نام اسلام کا ہے، مسلمان ہے، لیکن لبادہ کس کا چڑھا ہوا ہے؟ عملی طور پر یا یہودیوں کا یا عیسائیوں کا یا ہندوؤں کا یا سکھوں کا. تو میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے یہ اسی بنیاد پر جنگیں لڑی. انہوں نے یہ کام تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن آپ کو سچا نبی مان لیا ہے. اب آپ کا اشارہ ہوگا وہیں پر ہماری گردن کٹ جائے گی، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں گے. یہ اعلان کیا اس وقت. یہ ان کا جذبہ ایمانی، اس جذبے کے ساتھ وہ لبریز ہو کر کے نکلے تھے. آج ہمیں بھی، مسلمانوں کو بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ جھوٹ بولو، ہم کہیں ہمارے نبی نے منع کیا ہے. اگر ہمیں کہے کوئی چوری کرو، ہم یہ کہیں ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا ہے. اگر ہمیں کوئی کہے شراب پیو، ہم کہیں ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا ہے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ حرام رزق کماؤ، ہم یہ کہیں کہ ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا ہے. اگر ہم کوئی کہے کہ نماز کو چھوڑو، ہم یہ کہیں ہمارے نبی نے حکم دیا نماز پڑھو، ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اگر ہم کو کوئی روزے چھوڑنے کا حکم دے، ہم یہی کہیں کہ ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے. تو میرے بھائیوں، ہماری محبتیں، ہمارے جتنے بھی جذبے ہمارے عملی طور پر بھی قولی طور پر بھی ہونے چاہیے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے چاہیے. تو میرے بھائیوں، ہم دیکھ کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا. میرے بھائیوں، صحابہ کرام انہوں نے اس واقعہ میں یہ ثابت کر دیا کہ دنیا پھر قیامت تک ابھی یاد کر رہی ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا دنیا کیا کہے گی. ہم سوچتے ہیں دنیا کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، بس مر گئے ٹھیک ہے دعا کر دینے، کول خانی کی دو. یہ چیزیں چلتی ہیں. یہ کب سوچا جاتا ہے کہ میں اس بندے کے لیے مخلص ہو کر کے دعا کروں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے یا صحابہ کرام نے اس دور میں کی دعائیں. اب تو بس کھانے پینے کے چکر میں رہ جاتے، دنیا صرف کھانے پینے تک ہے، اخلاص نام کی چیز باقی نہیں رہی. تو میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نوجوان نکلتے ہیں میدان بدر میں، اور اللہ کے رسول کفار سے پہلے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. میدان بدر میں پہنچ گئے، کفار ابھی آ رہے ہیں. رات ہو جاتی ہے، دونوں لشکر آپ نے سامنے رات گزارتے ہیں، آرام کرتے ہیں. صحابہ کرام بھی سوئے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہے کہ اس وقت اللہ کے حضور کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہے ہیں، رب سے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تیرے وعدے کی قسم، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تیری مدد کروں گا، آج میری مدد کر، آج میری مدد کر. اللہ کے نبی رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی ہیں، دعا کر رہے ہیں رو رو کر کے. ہم کو دعا کرنے کا طریقہ بتلایا. یہ نہیں ہے کہ 1 منٹ میں آدھے منٹ میں ہاتھ اٹھائے منہ پر مارے، یہ دعا نہیں ہے. یہ تو اپنے منہ پر خود ہی بہت عجیب سا طریقہ، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے. دعا کرنے کے لیے عاجزی کا ہونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے اپنے دل کو بھی جھکا دینا، اپنے آپ کو کم تر، کمزور، حقیر سمجھنا،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، حتیٰ کہ اتنا رو رہے ہیں کہ کندھوں پر چادر تھی وہ نیچے گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کندھوں پر چادر رکھتے ہیں، چادر رکھ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جس گریاوزاری کے ساتھ آپ نے یہ دعا کی ہے اللہ نے قبول کر لی ہے، اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ تو پھر اللہ خالق کائنات نے یہ قرآن مجید کی آیات بھی نازل فرمائی۔ کیا فرمائی؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ خالق کائنات نے بدر میں تمہاری مدد کی کہ جب تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس انداز میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے 3000 فرشتوں کے ساتھ میں تمہاری مدد کروں گا، 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ اور اذ تقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین کہ کیا تمہیں یہ اللہ کی 3000 فرشتوں کی مدد کافی نہیں ہے کہ جو اتر رہے ہو؟ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا اگر تم صبر کر جاؤ، بے حوصلے نہ بنو، اپنے حوصلوں کو توڑ نہ دو، صبر کرو اور اللہ سے اکیلے ڈرتے رہو۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ کہ اللہ خالق کائنات 5000 فرشتے کہ جو نشان زدہ ہوں گے کہ فلاں کافر کو یہ ضرب لگائیں گے، اس انداز میں اتریں گے۔ 5000 فرشتے، اللہ خالق کائنات نے یہ تسلی دی۔ اور آگے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ اللہ نے تمہارے لیے اس کو بشارت بنا دیا ہے، اور وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو سکون دیا ہے۔